اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى الشفاعة لكل حول من الاحوال مقتحم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ حضرت کی فضائل صبر شکر سے حقیقت صبر کا واس ختم ہوا، تو اس کے تتمے کے طور پہ یعنی اس کو جو خاص باتیں مزید حضرت نے ارشاد فرمایا ما علیہ صبر، تو یہ دوسرا شروع کیا ہے، آج اس کی دوسری نشست ہے۔ اس میں حضرت نے پیچھے کا خلاصہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ جز و فضل نہ کرنا یہ تو صبر کے عوام میں بھی ایک شہرت ہے کہ ناگوار واقعے کے اوپر جو ہے ہائے وائے نہ کرے، روئے پیٹے نہیں، جیسے عورتوں میں بیان کرنے کو یہ چیز نہ کرے۔ پھر جس طرح خواص کی توجہ نہیں ہے اس کو بھی حضرت نے واضح کیا کہ معمولات زندگی متاثر نہ ہوں اس کی جو ہے، اور اسی طرح ان کے جو دینی معاملات ہیں اس میں کمی نہ آئے، اس کو پورا کرتا رہے، اور اطاعت کو جو ہے اس میں بڑی ثابت قدمی سے پابند رہے اور منکرات سے بچتا رہے۔ یہی حقیقی صبر کی خلاصہ حضرت نے فرمایا۔ اس میں حضرت فرما رہے کوئی چیزیں رہ گئی ہیں کہ جز فض نہ کرنا ایک محل عام ہے، اس وقت تمام معاملات کو ادا کریں اور کسی وقت امر ناگوار کی وجہ سے اعمال میں خلل نہ ڈالیں۔ یہ چیزیں تو ہیں۔ آگے حضرت فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ درپردہ وہ بھی ایسا کرتے ہیں گو اعتقاد نہ صحیح، مگر سب ایسے ہی کرتے کہ جہاں خدا تعالیٰ کی طرف سے امر ناگوار پیش آیا اس کی وجہ سے فوراً اعمال میں خلل ڈال دیا، تو اس میں تو نہ آئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں بھی یہ عام زندگی کے روٹین میں بھی معاملات اور اعمال اور ان کو اور فقہا اللہ تعالیٰ ان کو جو اجر عظیم عطا فرمائے، وہ تعلیم الاحکام کو مدون کر کے گئے، جمع کر کے گئے، اور انہوں نے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات اس کی تفصیل وہ اکٹھی کر کے شریعت کا جو حقیقی چہرہ ہے وہ عوام کے سامنے رکھ کے گئے، اور پھر صوفیاء اس رنگ کو رنگ سازی کرتے ہیں کہ یہی جو چیزیں ہیں یہ عملی زندگی میں آ جائے، علم پہ عمل آ جائے، اور عمل میں پھر افراط و تفریط نہ ہو، جس موقع محل پہ بات ہو۔ جریج ایک بنی اسرائیل کا بڑا نام ہے، ایک بزرگ تھے، وہ صاحب کرامت بزرگ تھے اس میں سے۔ تو وہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کی والدہ نے کسی تکلیف میں تھی، پکارا یا جریج یا جریج، تو انہوں نے نماز نہیں توڑی، تو والدہ کو تکلیف تھی تو ان کی چہرے سے، ان کی زبان سے آہ نکلی، تو وہ آہ اس صاحب کرام بزرگ کو بھی اپنی پکڑ میں لے لی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، فرمائے کاش کہ جریج عابد کے ساتھ ساتھ فقیہ بھی ہوتا کہ وہ ان احکامات کو جانتا کہ کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، اور اسی کو حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر میری والدہ مجھے پکاری تو میں نماز توڑ کے اس کو جاؤں گا۔ تو یہ ان چیزوں کو اسیسمنٹ کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں ہے کہ اس کو اسیس کیا جائے کہ کس وقت کس چیز کی اہمیت ہے۔ تو یہ حقیقی تفقہ فی الدین ہے۔ اور ایک دفعہ حضرت حکیم الامت، اور یہ فقہ کی چیزیں جو ہیں یہ مکان و زمان سے بدلتی رہتی، کہ
کہ عام روٹین کی کیا چیزیں ہیں وہ بھی ہے، اور جو ہے اس میں بعد کی جو اس میں جو وقت کے ساتھ ساتھ جو اس میں تبدیلی آتی ہے وہ بھی ہیں۔ تو اس میں ایک حضرت حکیم الامت ان بزرگوں میں ہے کہ جو زمانے کے ساتھ ساتھ بہت سی مباحات کو بھی اپنے ساتھ سنت کے طور پہ ضم فرماتے رہے۔ پہلے بزرگوں میں یہ چیز تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی سے چلی آ رہی تھی کہ تہجد کے بعد صبح ہوتے ہی سنت گھر سے پڑھ کے مسجد کو تشریف لاتے تھے اور فرض کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن جب سے یہ فتنوں کا دور آیا اور لوگوں نے خود قرآن و حدیث سے اپنے مسائل گھڑنے شروع کیے، فقہا کی جو تحقیق تھی اس کے اوپر کان نہیں دھرا، تو نئی شکل پیدا آ گئی۔ اس کو حضرت منکرین سنت کہا کرتے تھے کہ سنت کے منکرینوں کی جماعت پیدا ہو گئی ہے۔ ہمارے حضرت ان کو روشن ضمیر کہا کرتے تھے کہ یہ خود اتنے اہل ہو گئے ہیں کہ بس وہ نکال سکتے ہیں جو اصل گودہ ہے، لیکن وہ بہت مشکل ہے کیونکہ اس کے لیے جو استعدادیں چاہیے وہ ان میں ہوتی نہیں ہیں، اور ہمیشہ پھر ٹیڑھا پن میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ٹھوکریں لگتی ہیں، کیونکہ خود بینا نہیں ہوتے، آنکھیں نہیں ہیں، بینائی نہیں ہے، اور بینا کے ہاتھ میں ہاتھ بھی نہ ہو تو ٹکر ہی ہوگی۔ تو اس کو حضرت فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت نے جب یہ منکرین سنت کی جماعتیں پیدا ہو گئیں تو حضرت نے کہا کہ اب گھر کی بجائے مسجد میں پڑھنا افضل ہوگا اور سنت ہے۔ تو حضرت خود ہی مسجد تشریف لے جا کے تہجد کے بعد اذان بھی دیا کرتے تھے اور سنت بھی وہیں ادا کرتے تھے۔ تو یہ وہ سنت پڑھ رہے تھے کہ آواز آئی کہ گھر میں جو پیرانی صاحبہ تھی، پہلے چھت کے اوپر ڈرائی لیٹرینز ہوتی تھی تو لوگ اوپر جا کے وہ منکی لیڈر جو ہوتی تھی اس پہ چڑھ کے جایا کرتا تھا، تو اس میں وہ کہیں گر گئی تو اندر سے آواز آئی پیرانی صاحبہ کی گرنے کی، تو حضرت نے نماز کو فصل کر دیا اور فوراً تیمارداری کے لیے گئے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں میں بھی ایک رکھا جائے کہ کس وقت کس چیز کی اہمیت ہے، آگے پیچھے اعمال کی وہ ترجیحات کو کہ پہلے کس کو کرنا ہے پھر کس کو، اہم فالاہم کو جو ہے وہ سر انجام دے۔ تو یہ چیزیں حضرت اب صبر کی جو نئی چیزیں جس کی طرف توجہ کم ہے، تو حقیقی صبر کرنے والے وہی ہوں گے۔ ہمارے حضرت جو تھے ہزاروی صاحب نور اللہ مرکزو، غلام غوث ہزاروی، ان کا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے وہ کیا، کسی ختم نبوت کے جلسے میں وہ بیٹے کی آخری نزع کی حالت تھی، تو اس وقت چونکہ وہ بہت ایک عملی جہاد کی شکل تھی، اس میں وہ وہاں تشریف لے گئے اور کہا کہ بچے کے جنازے میں شامل ہونا فرض کفایہ ہے اور میں فرض عین کی طرف جا رہا ہوں، تو لوگوں کو کہا کہ آپ ان کی دفن وغیرہ کر لیں اور میں اس جو ہے فتنے کی سرکوبی کے لیے جس گاؤں کی طرف بلایا وہاں جا رہا ہوں۔ تو یہ ترجیحات پھر کاملین کی شان ہوتی ہے، اور یہی منشا صحیح شریعت کا ہے کہ صبر میں ان ساری چیزوں کو احاطہ کیا جائے کہ جز و فض بھی نہ ہو اور معمولات بھی متاثر نہ ہوں، اور معمولات میں جو ترجیحات ہیں اس کا بھی پورا خیال رکھا جائے۔ تو اسی کو حضرت یہ جدید جو عنوان ہے ما علیہ صبر، اس کا احاطہ فرما رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔